بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اگر اس دنیا میں کوئی رشتہ ایسا ہے جو بغیر شرط کے محبت کرنا جانتا ہے، جو خود ٹوٹ کر بھی اولاد کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی خوشی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو وہ ماں ہے۔ ماں جو لفظوں میں نہیں، جو کتابوں میں نہیں، جو تعریفوں میں نہیں، ماں صرف احساس ہے، ماں صرف دعا ہے، ماں صرف سجدہ ہے۔ کہتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ قدم کس حال میں ہوتے ہیں۔ وہ قدم جو سوجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو زخموں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کے لیے چلتے رہتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کے رونے سے پہلے جاگ جاتی ہے اور اپنے آنسو بچے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر رکھ دیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کہتی ہے، یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، بیماری مجھے دے دے۔ یہ وہ ہستی ہے جو خود فاقے میں رہ کر بچے کو کھلاتی ہے اور پھر کہتی ہے، مجھے بھوک نہیں تھی۔ لوگو، ماں کا درد شور نہیں کرتا، ماں کا دکھ اعلان نہیں کرتا، ماں کا غم خاموشی سے دل میں اتر جاتا ہے اور عمر بھر وہیں رہتا ہے۔ ماں وہ واحد رشتہ ہے جسے اولاد کے لہجے بدلنے سے درد ہوتا ہے، لیکن وہ بددعا نہیں دیتی، وہ بدلے میں اور زیادہ دعا دیتی ہے۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں چھوٹی ہو جاتی ہے، اولاد مصروف ہو جاتی ہے، ماں تنہا ہو جاتی ہے، لیکن ماں پھر بھی کہتی ہے، میرا بچہ خوش ہے، بس یہی کافی ہے۔ لوگو، اگر ماں کی عظمت کو سمجھنا ہو تو ذرا مدینہ کی گلیوں میں چلو، ذرا اس دروازے پر رکو جہاں ایک ایسی ماں تھی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے صرف جنت نہیں بلکہ رسالت کی خوشبو تھی۔ وہ ماں جو رسول خدا کی بیٹی تھی، لیکن زندگی دردوں سے بھری ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ، جنہوں نے بچپن میں ماں کا سایہ کھو دیا، لیکن امت کے لیے ماں بن گئیں۔ رسول خدا فرماتے تھے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سوچو، جو دل کا ٹکڑا ہو، اگر اسے دکھ پہنچے تو درد کہاں جاتا ہے؟ بی بی فاطمہ علیہ السلام حسن اور حسین کی ماں تھیں، لیکن کیسی ماں؟ رات کو چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں چراغ نہیں، چادر بوسیدہ، کھانا سادہ، لیکن بچوں کے چہروں پر نور نبوت کی تربیت تھی۔ بی بی علیہ السلام اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے ان کے لیے دعا نہیں کرتیں، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتیں، پھر کہتیں، الجار ثم الدار۔ یہ تھی ماں کی تربیت۔ لوگو، بی بی فاطمہ علیہ السلام صرف ماں نہیں تھیں، وہ مظلوم ماں تھیں۔ دروازے کے پیچھے وہ ماں کھڑی تھیں جس کے پیٹ میں محسن تھے اور باہر ظلم تھا۔ وہ چیخ جو دیواروں میں دب گئی، وہ آنسو جو زمین نے پی لیے، وہ درد جو تاریخ نے لکھ دیا، لیکن ماں نے صبر کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بچے ایک دن کربلا میں دین بچائیں گے۔ ذرا سوچو، کربلا کے بعد اگر بی بی فاطمہ زندہ ہوتیں تو کیا حال ہوتا؟ جب حسین کا لاشا ریت پر ہوتا، جب علی اکبر کا سینہ چھلنی ہوتا، جب علی اصغر کے حلق میں تیر ہوتا، تو ماں کا دل۔ لیکن بی بی فاطمہ علیہ السلام پہلے ہی یہ سب دیکھ چکی تھیں، اسی لیے مدینہ میں زیادہ دن نہیں رہیں۔ آج اگر ہم اپنی ماں کی بات نہیں سنتے تو یاد رکھو، فاطمہ اس امت کی ماں ہے۔ اور ماں کی نافرمانی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ ماں کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں اور ماں کی دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کے قدم چوم لو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اور اگر تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے تو فاطمہ کے در پر جا کر کہو، یا فاطمہ، ہمیں بھی ماں کی کمی ہے، اے اللہ،
ہمیں ماں کی قدر کرنے والا بنا، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہماری ماؤں کو دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔